آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کو نرم کیا جائے گا. حتمی فیصلہ کل نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے NCOC اس کے اجلاس میں کیا جائے گا, لیکن آج وفاقی حکومت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو نرم کیا جائے. لیکن آج ہی جو بلوچستان کی حکومت ہے اس نے اپنا لاک ڈاؤن جو ہے اس کو 19 مئی تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اور ہماری اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجاب حکومت کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ 17 مئی تک ہے. سندھ جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, جو پہلے وفاقی حکومت نے جو ڈیٹ دی تھی اس کے مطابق چل رہا ہے, 9 مئی تک ہے. تو اگر بلوچستان جو ہے وہ 19 مئی تک جائے گا اور پنجاب 17 مئی تک جائے گا, تو پھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس میں نرمی کیسے ہوگی اور کیا عید سے پہلے پہلے نرمی ہوگی؟ کیونکہ بہت سے جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ عید سے پہلے پہلے مارکیٹیں کھول دی جائیں تاکہ عید کی شاپنگ ہو سکے اور ان کا کاروبار دوبارہ شروع ہو سکے. تو یہ کیا صورتحال ہے, اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ہیں, جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ حکومت کے, اور یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہیں میرے ساتھ جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. سب سے پہلے یاسمین راشد صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ جو وفاقی کابینہ ہے یہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا مشورہ دے رہی ہے, لیکن آج ہی بلوچستان کی حکومت 19 مئی تک اس کو لے گئی ہے, اور پنجاب کے گورنر چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں پنجاب کے کیا حالات ہیں, اور کیا جو بلوچستان حکومت اس کو ایکسٹینڈ کر رہی ہے تو پنجاب بھی ایکسٹینشن کی طرف جائے گا یا اس کو نرم کرے گا؟ دیکھیں, اس وقت حامد جو ہم کر رہے ہیں وہ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے, وہ آپ رینڈم سیمپلنگ کریں باقاعدہ سارے ڈسٹرکٹس کی, تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو. پہلے 6 ڈسٹرکٹس کی ہم کر رہے ہیں, اس وقت لاہور ڈسٹرکٹ کی ہو رہی ہے, اور لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر آج کے دن کے اندر جو ہمارے پاس نمبر آف کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 2953 ہیں. ان میں سے ٹھیک ہے 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں, لیکن تعداد کیسز کی بڑھ رہی ہے, اور یہ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر. لیکن کچھ ہمارے ایسے اضلاع بھی ہیں جس میں کیسز جو ہیں بہت کم ہیں, جیسے میاں والی کے اندر ہمارے پاس 7 کیسز ہیں, کھانے والے میں 6 ہیں, اکاڑا میں 2 ہیں, اور خوشاب میں 1 ہے, اور بھکر. یہ جو نمبر آف کیسز جن ڈسٹرکٹس میں کم ہیں, جس میں لگتا ہے کہ وبا جو ہے اس طرح نہیں پھیلی, ویل ہیو ٹو لک ایٹ دوز. تو یہ سارا کچھ جو ہوگا دس از گوئنگ ٹو بی, جب ہم کہتے ہیں نا اسمارٹ لاک ڈاؤن, دیٹ ایکچولی انڈیکیٹس کہ جن ایریاز میں زیادہ تعداد ہوگی وی ول انشور اے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, اور جہاں کم ہوں گے ان کو کمپیریٹیولی ایز ڈاؤن کیا جائے گا تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاروبار جو ہیں وہ بھی کر سکیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ اس کے علاوہ جو ہم کر رہے ہیں سیمپلنگس, جی جی جو سیمپلنگس کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز کی کر رہے ہیں نا, جیسے پولیس لائنز کی ہے ہم نے, پھر میڈیکل کمیونٹی کی ہے, میڈیا ہاؤسز کی ہے. وی آر لوکنگ ایٹ آل دوز پلیسز جو سب سے زیادہ ولنریبل گروپس ہیں, جن میں کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ کم تعداد ہے. آئی تھنک ان کو تھوڑا سا کام کرنے کی اجازت ملے گی. جو لگے گا کہ جہاں زیادہ ہے ویل ہیو ٹو کلوز دیم ڈاؤن تب تک, تاکہ یہ وبا جو ہے اس کو ہم, وہ والی بات ہے کہ آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ نمبر آف کیسز جو ہیں ان کو کم ضرور کر سکتے ہیں تاکہ بوجھ ہسپتالوں پہ کم پڑے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں لاہور ایپی سینٹر بننے والا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں لاہور کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ اگر مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ان کو ہینڈل کر پائیں گے؟ جی الحمدللہ, اصل میں لاہور کی ہاسپٹلس کی کیپیسٹی مقابلتاً باقی صوبوں کے مقابلے میں, باقی اپنا ڈسٹرکٹ سے مقابلے میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. اور پچھلے دنوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک وی ہیو ایکسپینڈیڈ آور بیڈس ٹو نیرلی اباؤٹ 2000 اسپیسیفکلی فار کرونا. ابھی بھی اپنا میو ہاسپٹل ابھی مزید 200 بیڈز ایڈ کرنے لگے ہیں ٹو دا آلریڈی ایگزسٹنگ 400, اور اسی طریقے سے پی کے ایل آئی بھی مزید اپنے بیڈز جو ہے انکریز کر رہی ہے. وی ول بی ایبل ٹو لک آفٹر. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کچھ جو ہمارے لوگ ہیں 90% جو لوگ ہیں ان کے, میں آپ کو پتہ ہے یا تو سمٹمز نہیں ہیں یا بڑے مائلڈ سمٹمز ہیں, تو اب ان کے لیے وی آر تھنکنگ اباؤٹ ہوم کوارنٹین, کہ ان فیوچر جن لوگوں کے سمٹمز نہ ہوں تو کیا ان کو ہم گھر پہ رکھ سکتے ہیں اینڈ انشور دیٹ دے آر پراپرلی مانیٹرڈ.
اس کے اوپر باقاعدہ پالیسی ہم نے فارورڈ کر دی ہے ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, اور اس پہ انشاءاللہ کل گفت و شنید ہونے کے بعد ویل ڈیسائیڈ آن دیٹ آلسو. جی ناصر حسین شاہ صاحب, اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان نے تو 19 مئی تک اپنا لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کر دیا ہے. سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کب تک ہے اور کیا آپ ایکسٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جو حالات ہیں, جو باہر کی دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی ہیں, جو ڈاکٹر کی ماہرین ہیں, ان کے لحاظ سے تو مئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو ویسے تو پورا مئی کا مہینہ جو ہے اس میں یہ پراپر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن ہم یہ بات کہیں گے تو پھر اس میں بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میر صاحب, اس وقت بھی جو لاک ڈاؤن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے 9 مئی تک کا, لیکن اگر کہیں پہ تنقید آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو وہ سندھ گورنمنٹ کے لیے. کاروبار کے دشمن بھی ہم لوگ ہیں, غریب لوگوں کے دشمن بھی ہم لوگ ہیں, اور دیگر بھی صحیح کام ہم لوگ نہیں کر رہے. ابھی بلوچستان میں سی ایم صاحب نے کیا ہے 19 تاریخ کا, کہیں سے ایک جملہ آپ کو نہیں آئے گا کہ کسی فیڈرل گورنمنٹ, ان کے کسی ترجمان, کسی وفاقی وزیر کی کوئی تنقید آئے یا دیگر. یہاں ہم لوگ اسٹیپ لیتے ہیں. میں اب بھی آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم سے آپ نہ کہلوائیں, اور یہ لاک ڈاؤن یہ خود اگر کریں گے تو پھر ان کی تعریفیں بھی ہوں گی کہ لاک ڈاؤن تو بڑا ضروری تھا, شاہ صاحب, اس میں کاروباری شاہ صاحب آپ کی لوگوں بات کے لیے میں بھی کاٹ بہت رہا ہوں, اچھی چیزیں ہیں. آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, لیکن دیکھیں جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے NCOC, اس کے اجلاس میں تو آپ کے اور اسد عمر صاحب کے بڑے اچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تو سی ایم صاحب اور اسد عمر صاحب کی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹی وی کے ٹاک شو میں جو ہے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. تو جس طرح آپ NCOC کے اجلاس میں اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ٹاک شوز میں بھی کر لیں, اس میں کیا مشکل بات ہے؟ سر ہم تو اچھی بات ہی کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس جو اجلاس ہے اس کے بعد ایک دم کیا ہو جاتا ہے کہ ہم پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. سر ہم تو صرف اس کی بات کر رہے ہیں, اور دیکھیں یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ تنقید کریں, کنٹروورسی کی بات کریں. لوگوں کو ہم لوگ کیا میسج دے رہے ہیں؟ لوگ ہمارے مر رہے ہیں, لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں اس وائرس میں, اور ہم لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. میں تو صرف اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ آپ کو اپنی بات بتائیں گے کہ جی بہت پراپر لاک ڈاؤن کی اب بھی ضرورت ہے, تو پھر یہ جو کرنے بھی جا رہی ہے گورنمنٹ کوئی لاک ڈاؤن, یا بلوچستان والے کر رہے ہیں, پنجاب والے کر رہے ہیں, KP والے کر رہے ہیں, تو پھر کوئی اور چیز آ جائے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے دیں. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ایک طرح کی پالیسی بنائی جائے, تو وہ میٹنگ ہے کل میرے خیال میں اسی کمیٹی کی, اس میں طے ہو جائے گا. لیکن ویسے ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ مئی, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مئی میں زیادہ اس کے اثرات ہوں گے, تو کم از کم مئی تک تو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو جو اور ہمیں اندازہ ہے کاروباری اپنے بھائیوں کا, دوستوں کا, عید کے دنوں کا, آپ کو جو 18ویں ترمیم کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں, اور اس 18ویں ترمیم کا بہت آپ دفاع بھی کرتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے, تو اس 18ویں ترمیم کے تحت جو آپ کو آئینی اختیار حاصل ہے, آپ اس کو استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں فیڈرل گورنمنٹ آپ کو برا نہ کہے. تو ایک طرف آپ کا آئینی اختیار ہے, دوسری طرف آپ کا سیاسی مسئلہ ہے, تو آپ سیاسی مسئلے کی وجہ سے اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے سے گریز کر رہے ہیں. سر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو طریقہ کار اپنانا ہے, احتیاطی تدابیر اور 18ویں ترمیم اور دیگر چیزوں کی, وہ تو ہم پوری کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ بھی کہے یا کوئی اور کہیں سے بھی اس طرح کی بات آئے, لیکن ہم اپنی احتیاطی تدابیر, کوئی بھی چیز کھولنے کی بات کی جاتی ہے تو ہم SOPs پر عمل کرائیں گے. لیکن میں آپ کو براڈر اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح عمل نہیں ہو رہا نا سر. دیکھیں اس وقت لاک ڈاؤن کا فیصلہ 9 مئی تک کا فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا, تنقید سندھ گورنمنٹ بن رہی ہے. ہمارے قابل احترام پرائم منسٹر صاحب کی 6-7 اسٹیٹمنٹس ہیں جس میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے یہ ہو جائے گا, لیکن 6-7 دفعہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے یہ اچیو کیا, یہ اچیو ہوا, اس پہ قابو پایا. لیکن اگر سندھ گورنمنٹ کہتی ہے
تو اس وجہ سے تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم کوئی کسی تنقید کسی دوسری چیز کی وجہ سے اپنے اس سے نہیں ہٹیں گے، لیکن اس پہ سر امپلیمنٹ بہت اثر انداز ہوتا ہے امپلیمنٹ پہ. اگر میسیجز ایک ہوں گے تو امپلیمنٹ بہتر ہوگا. اگر ایک طرف سے کہا جائے کہ نہیں یہ تو غلط پالیسی ہے تو امپلیمنٹ کرانے میں ہمیں دشواریاں ہوں گی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہو اور اس کو سب ہم لوگ مل کر اس پر امپلیمنٹ کرائیں. ٹھیک ہے.